الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع ترجمہ اور تفسیر کی سیریز میں شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ یکے بعد دیگرے ہم نے رسول بھیجے۔ اب یہاں پر جو لفظ رسول ہے یہ انبیاء کے معنی میں آیا ہے۔ نبی اور رسول میں معمولی سا فرق ہے۔ جیسے قرآن پاک کی اصطلاح میں 3 جوڑے ایسے ہیں الفاظ کے جو الفاظ اور مترادف ہم میں نہیں آتے ہیں، لیکن مفہوم علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں۔ اسی ضمن میں اگر دیکھا جائے تو علماء کرام نے ان کو ڈیفائن کیا، ان کی ڈیفینیشن انہوں نے اس طرح استعمال کیا کہ اگر یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو ان کا مفہوم مختلف ہوگا، اور اگر یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو ان کا مفہوم ایک استعمال ہوگا۔ مثلا الفاظ مترادف میں کیا ہے؟ اسلام اور ایمان، مسلم اور مومن۔ جیسے سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ جب وہ بدو لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لیا تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے جہاد اور قتال، جہاد اللہ کے راستے میں، قرآن میں بہت سی جگہوں پہ قتال کا لفظ بھی استعمال ہوا اور جہاد کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ یہ الفاظ مترادف کی آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو تیسرا جوڑا ہے وہ ہے نبی اور رسول کے۔ ارباب علم و بصیرت ایک بات یاد رکھیے گا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو نوٹ کر لیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، البتہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور خاص معین بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت رسول کی اس وقت ہو جاتی ہے جب اس کو اسپیسیفائی اللہ کر دیتے ہیں کہ اس قوم، اس امت اور اس قبیلے کی طرف آپ نے جانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو وحی ہے یہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں، ولی اللہ، ان پر بھی ہوتی ہے وحی۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ نے وحی بھیجے جبرائیل کے ذریعے کہ جب ان کو کہا کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک بکسے میں ڈالو اور روانہ کر دو۔ اب وہ نبی اور رسول تو نہیں تھیں۔ اسی طریقے سے وہی حضرت مریم کی طرف بھی آئی، اللہ کی عورت تھیں، اللہ کی رسول اور نبی تو نہیں تھیں، وہی آئی ان کی طرف۔ اور جب انہوں نے کہا کہ میں بشارہ دیتا ہوں، آپ کو اللہ بشارہ دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ بیٹا دیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب نبی پر وحی آتی ہے، ولی پر وحی نہیں آتی، ولی پر وحی نہیں آتی۔ لیکن جب نبی کسی قوم، کسی قبیلے کی طرف خاص کر کے مبعوث کر دیا جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ رسول۔ کیا بن جاتا ہے؟ رسول۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ کے نبی، لیکن جب انہیں اسپیسیفائی کر دیا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اب فرعون سرکشی میں ایکسیڈ کر چکا ہے، حد سے زیادہ گزر چکا ہے، تجاوز کر چکا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے شعیب کو مدین کی طرف بھیجا. اسی طریقے سے اس کی دنیاوی طور پر آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا جو سی ایس پی کیڈر ہے، سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں نا، تو سی ایس پی آفیسرز میں کچھ جو ہیں ڈپٹی کمشنر کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، کوئی جوائنٹ سیکرٹری کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اپنی کسی معاملات کی وجہ سے اگر او ایس ڈی ہو گیا وہ او ایس ڈی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو کیڈر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سی ایس پی آفیسرز ہی ہوتے ہیں، ان کا کیڈر چینج نہیں ہوتا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی ہر حال میں اس وقت رسول ہوگا جس وقت اس کو اضافی ذمہ داریاں دی جائیں گی، اس کو اسپیسیفیکیشن اس کو الگ دی جائے گی. نبی اور رسول کے ضمن میں ایک اور بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، نبیوں کا قتل عام کیا گیا بنی اسرائیل نے، نبیوں کو قتل کیا گیا لیکن رسول کبھی قتل نہیں ہوا. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لازماً ہم غالب رہیں گے میں اور میرے رسول. یہ اللہ نے کہا رسولوں کے بارے میں. اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے جب رسولوں کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس قوم کو ختم کر دیا اور نبی کو اور رسول کو بچا لیا. نبی قتل ہو گئے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، اور اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا. یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اسپیسیفائی آئے تھے نصارہ کی طرف، اور ان کے پاس الگ شریعت تھی، الگ کتاب تھی، الگ کانسٹیٹیوشن تھا، الگ قوم تھی، الگ امت تھی. جب آئے اور یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، قتل نہیں ہونے دیا. اور اسی چیز کو اگر مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لے کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے جہاد کرنے کا اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی دعا کی تھی، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیاکم ثم اقتل ثم احیاکم ثم اقتل ثم احیاکم ثم اقتل، کہ میں اے اللہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں، مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش، یہ وش پوری نہیں ہوئی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجے حضرت موسیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان میں حضرت عیسیٰ آئے، اور حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے. یہ سب انبیاء تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ٹینیور کے درمیان میں جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے وہ سب نبی تھے، رسول نہیں تھے. پھر رسول کون ہے؟ حضرت عیسیٰ. اور حضرت عیسیٰ کے بعد رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دے کر بھیجیں. تاریخ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، اور اس کے بعد اگر سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. اور مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک ساری زندگی سراپا معجزہ ہی معجزہ ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرمائی. اب روح القدس، اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا ارباب علم و بصیرت کے، روح القدس سے مراد یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور مدد اللہ رب العزت کی ذات نے جب بھی فرمائی ہے، کس سے فرمائی ہے؟ حضرت جبریل کے ذریعے فرمائی ہے. اسی طریقے سے کرامت کسی ولی اللہ کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، لیکن اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری نفسانی خواہشات کے اگینسٹ تھیں، تم نے
استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ انبیاء اور رسول کے ساتھ یہود نے جو طرز روا اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو چیز ان کی من پسند کی نبی اور شریعت میں چیز موجود ہوتی تھی وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے، جو چیز ان کے اگینسٹ ہوتی تھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اور تکبر میں آ جاتے تھے کہ یہ چیز تو ہماری ایگو اور انا کے اگینسٹ ہے، لہٰذا ہم اس کو اوبے نہیں کریں گے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ استکبار میں آ جاتے تھے، سرکشی میں آ جاتے تھے، اور نتیجتاً وہ انبیاء اور رسولوں کے قتل کے در پہ ہو جاتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہی چیز استکبار، تکبر ہے جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا تھا۔ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت نے تم کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا یہاں پر مراد کیا ہے؟ نبی، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ یہاں پر لفظ جو آیا ہے وہ لفظ آیا قتلتم۔ قتلتم کا جو لفظ ہے یہ ماضی کا صیغہ نہیں آیا، یہاں پر فعل مضارع کا صیغہ تقتلون کا لفظ آیا ہے۔ فعل مضارع کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں فعل جاری جو حال جو زمانہ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کا بھی احاطہ کرتا ہے، گویا تم نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، یعنی رسولوں کی جان لینے کے اور نبیوں کی جان لینے کے در پہ تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا۔ غلاف کس چیز کا چڑھا ہوا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان سے ہدایت سلب کر لی تھی۔ جب ہدایت سلب کر لی تھی اب وہ حیل و حجت اور بہانے بناتے تھے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم حسن زن کس چیز کا رکھتے ہو؟ یہ ایمان لائیں گے؟ نیور ایور، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہیں پر اب یہود کا وہ بیان نقل کیا جا رہا ہے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان پر لعنت پڑ چکی ہے اللہ کی۔ وقالوا قلوبنا غلف، ان کے دل محفوظ ہیں، غلافوں میں بند ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجون، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی کہ قرآن پاک آ گئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتی ہے کس کی؟ زبور کی، تورات کی اور انجیل کی، پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتحیں مانگا کرتے تھے، فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ارباب علم و بصیرت، اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، لیکن وہاں پر اوس اور خزرج اور ریڈی پہلے وہاں پر آباد تھے جو کہ یمن سے آئے ہوئے تھے، اور یہ اصل عرب قبائل میں سے بھی تھے، اوس اور خزرج، یہ تو آلریڈی پہلے سے وہاں رہ رہے تھے نا۔ یہ جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ تو بعد میں ہے، اوس اور خزرج پہلے مدینے میں یہاں پر رہتے تھے، اور یہ سب اوس اور خزرج جو تھے یہ امیین میں سے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی شریعت آئی تھی، کوئی نبوت آئی تھی، یہ تو مدینے میں رہ رہے تھے۔ اب جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، قینقاع، نذیر اور بنو قریظہ یہ طاقتور تھے، اشرافیہ میں تھے، سرمایہ دار تھے، یہ جب ان کے اوپر غالب آتے تو اس وقت خزرج اور اوس جو تھے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تورات میں جو تو نے آخری نبی کی جو نشانیاں رکھی تھیں وہ ان کا نزول کر دے، جب وہ آ جائیں گے تو اس وقت وہ ہمارا بدلہ لیں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کا جو شان نزول ہے یا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ ان کے پاس آ گئی وہ چیز جو انہوں نے پہچان لی، کفروا بِهِ، اس کے انکار کرنے لگ گئے۔ اب وہ جب گھل مل جاتے تھے آپس میں، اب جب شریعت بھی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نزول بھی ہو گیا، اب ان کو کہا ایمان لے کر آؤ، یہ تو وہ نشانیاں، وہ سمٹمز ہیں جو تورات میں موجود ہیں اور جن کے بارے میں تم دعائیں بھی کرتے تھے اللہ سے، آ گئے۔
انہوں نے ما عرفو انہوں نے پہچانے سے انکار کر دیا، کفروا بھی اسی سے انکاری ہو گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ کی لعنت ہے ایسے انکار کرنے والوں پر. کیوں اللہ نے لعنت فرمائی ہے؟ کہ تورات میں بھی واضح نشانی ہے، پھر تم اللہ کے حضور ان کو مانگ بھی رہے ہو، اب وہ نشانی ظہور بھی ہو چکی ہے، اب تم ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ کہتے ہیں غیظ و غضب کی انتہا وہ الگ رہ گئی. اللہ نے کہا بس لعنت ہو. فلعنت اللہ علی الکافرین اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ان پر کہ حقیر سی مسندیں، حقیر سی منفعتیں، چودراہٹیں تمہارے پاؤں کی زنجیریں بن گئی ہیں اور اس کے پیچھے تم حقیقت کو ڈینائی کر رہے ہو. ان یکفروا بما انزل اللہ کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس کا کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ان کی طرف سے آئی. بغیا ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ صرف اس چیز کی بنا پر کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل وحی اور رسالت اپنے بندوں پر جس کے اوپر وہ چاہتا ہے. اب اس آیت کا سیاق و سباق اور شان نزول یہ ہے کہ ارباب علم و بصیرت یہود یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بھی اسرائیلی ہوگا، وہ بھی اسرائیلی ہوگا، اور 1400 سال نبوت بنی اسرائیل اور یہودیوں میں رہی ہے. 1400 سال نبوت، 1400 سال یہود نبوت اور رسولوں کے علم بردار رہے ہیں. اب وہ کیسے اس چیز کو دیکھ سکتے تھے کہ اب جو نبی آئے گا ان کا تو مائنڈ یہ تھا وہ بھی بنی اسرائیلی ہوگا، وہ بھی اسرائیل سے ہوگا. لہذا یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ہم بنی اسماعیل میں سے ہو گئے، اور آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، بنی اسرائیل سے نہ ہوئے. ان کو اس چیز کا غیظ و غضب تھا، غصہ تھا کہ وہ جس کی وجہ سے ان کے انکاری ہو گئے. 600 سال کا جو عرصہ گیپ آیا ہے بیچ میں، وہ اسے کہتے تھے یہ دور فطرت ہے. یہ دور فطرت یعنی یہ وہ عرصہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں آزمایا ہے. یہ فطرت کا زمانہ ہے. اب جب بھی نبی آئیں گے تو وہ کس میں سے آئیں گے؟ اسرائیلی ہوں گے. لیکن اللہ نے فضل فرمایا وہ بنو اسماعیل میں سے آئے. یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوئی. یہاں پر ضد والا جو ایک عنصر تھا یہ ان میں پایا جاتا ہے. یہاں پر اگر اس کو انگلش میں دیکھا جائے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آرگو کرنا ایز اے ڈومینیٹ. آرگ ٹو ڈومینیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بات میں اپنے نفس کی، میرے نفس کے اگینسٹ ہو رہا ہے، سو آئی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. فباؤوا بغضب علی غضب وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز، سخت ذلت آمیز عذاب ہے. مہین کا اہانت سے نکلا ہوا ہے. اہانت وہ عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن عذاب وہ ہوگا کہ جس میں ان کی اہانت ہوگی، ان کی تکریم، ان کی ذلالت ہوگی. تکریم کیا، اہانت اس حد کی اہانت ہوگی کہ وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکیں گے. جہاں انسانیت گر جاتی ہے، اہانت کرنا، انسلٹ کرنا، انسلٹیو عذاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کفر کریں اس کا جو اس کے پیچھے ہے. یعنی کہ وہ انجیل کا کفر کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے انکار کس کا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ تو تصدیق کر رہے ہیں اس کی جو ان کے پاس آ چکی ہے. محمد رسول اللہ تو تورات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ تو انجیل کی بھی تصدیق فرما رہے ہیں، لیکن یہود اور نصارہ وہ انکار کر رہے ہیں قرآن کا بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ اے نبی ان سے کہیے تو پھر تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو اس سے پہلے. ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعتاً ایمان والے تھے. وہ جو نبی آئے اگر تم ان کی شریعت کو، ان کے کانسٹیٹیوشن کو، ان کی تعلیمات کو اگر تم اوبے کرتے تھے تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کی جو تعلیمات تھیں ان کی نفسانی خواہشات کے اگینسٹ تھیں. تو پھر ان سے سوال یہ کرو کہ تم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیوں کیا، تم نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیوں کیا، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے ہاتھ تو انبیاء کے خون سے خون آلودہ ہیں اور تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو.
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے ہیں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سری معجزے لے کر اور واضح تعلیمات لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو معبود کیوں بنا لیا تھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر تم ظالم کیوں ٹھہرائے گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور پکڑو یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ آیت جب پہلے آئی تھی یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ کوہ طور کو اللہ نے معلق کیسے کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں. اب یہود کیا کرتے تھے، یہ زبان کو توڑ مروڑ کر یہ الفاظ کا ہیر پھیر کرتے تھے. اب جیسے لفظ ہے سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، تو وہ زبان کو مروڑ کر وہ کیا کہتے تھے، سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. حالانکہ ان ایکچوئل کیا تھا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے دور میں جو منافقین تھے یہ ان کا وتیرہ تھا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پھر پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، جو ان کو کفر کی پاداش تک لے گئی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہیے بہت بری باتیں ہیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب ارباب علم و بصیرت، ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں ممکن نہیں کہ دل میں ایمان ہو اور آپ لوگ غیر اللہ کی محبت بھی کرو. ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان تھا تورات پر، تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پھر تم نے بچڑے کو معبود کیوں بنا لیا تھا. ایمان والے تو ایسا نہیں کرتے، ایمان والے نبیوں کو تو قتل نہیں کرتے، ایمان والے رسولوں کو قتل کرنے کی پلاننگز تو نہیں کرتے. اٹس اے یونیورسل ٹروتھ کہ اللہ کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں پر منافقین اور ایمان والوں کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے گا، جیسے لٹمس پیپر میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اب ان کے ایمان کی کنڈیشن تھی. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے اللہ نے جنت میں یا آخرت میں گھر اسپیسیفائی کر لی ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی ان کا یہ گمان تھا کہ جنت ہمارے لیے ریزرو ہو چکی ہے، یہود کا یہ گمان تھا ہم جیسے مریں گے اور فوراً جنت میں چلے جائیں گے. تو پھر اب اللہ نے کیا کہا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ٹھیک ہے اگر تمہاری بات سچ ہے کہ جنت تمہارے لیے اسپیسیفائی ہو چکی ہے تو پھر تمنا کرو، اللہ سے آرزو کرو کہ اللہ تمہیں موت دے دے. اب ایک انسان یہاں پر یہ گمان کرتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز میرے لیے ریزرو ہے، جیسے یہود نے کہا تھا یہ چیز ان کے لیے ریزرو ہے، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ جی جنت کی زندگی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی ہے، تو پھر اگر وہ چیز اصل زندگی ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. دنیا تو بہت مشکل ہے، دنیا میں تو ہر طرح کی کوفت، مشقت، ذلت، رسوائیاں اور محنت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ نہیں اٹھانی پڑی، اس کے باوجود دنیا میں کچھ حاصل ہوتا ہے. اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ تو ابدی زندگی ہے، وہاں پر تو لائبلٹیز بھی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی کوفت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر چیز آسانی سے حاصل ہو جائے گی. اگر تم سمجھتے ہو قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے. وجنت الکافر، اور کافر کے لیے، غیر ایمان کے لیے کیا، جنت ہی جنت ہے، اس کو کون سا ڈر ہے اللہ کا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورۃ القیامہ کی آیت ہے
ہر انسان کے پاس اپنی دلیل ہے، تو پھر اللہ نے دلیل دیا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی. بما قدمت ایدیہم، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سے اپنے کرتوت اور اعمال اللہ کے حضور بھیجے ہوئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ انہیں زیادہ سے زیادہ حریص پائیں گے اس دنیا کی زندگی میں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص پائیں گے. یہ الفاظ سمجھنے کی ہے اور یہ آیت سمجھنے کی ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اب یہ یہود کے بارے میں کہ آپ انہیں زندگی کے بارے میں اور دنیاوی زندگی میں جینے کے بارے میں احرص الناس، بڑائی کا صیغہ، زیادہ لالچی پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایون دیٹ کہ مشرکین جو تھے ان سے بھی زیادہ. مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا، بالکل کیا. مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ جنگ کی، بالکل کی ہے، دندنا کے کی ہے، تلوار اٹھائی ہے، دندنا کے اٹھائی ہے، ہمت اور جرت کے ساتھ مقابلہ کی ہے، لیکن منافقت نہیں کی. لڑائی کی ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں، لڑے ہیں. اللہ اعلانیہ بتایا کہ ہم مشرکین ہیں، ہم انکار کرنے والے ہیں، نہیں ماننے والے. منافقت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، یہود کی طرح منافقت نہیں کی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. یہاں پر وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنت ریزرو کرا چکے ہیں اللہ کے پاس. پھر جب اللہ ان کو دلیل دیتے ہیں، اللہ ان کو چیلنج دیتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ سے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو؟ تو وہاں پر وہ ہرگز نہیں کرتے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہمارے اعمال کیسے ہیں جو ہم آگے بھیج چکے ہیں. اور مشرکین، یعنی کہ یہاں چیز یہ دلالت کرتی ہے ایک یہودی ہونا اور اوپر سے منافق ہونا یہ زیادہ برا ہے بنسبت مشرک کے. سورۃ الحشر کی آیات ہے لا يقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ سب کے سب مل کر بھی آپ سے جنگ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ارباب علم و بصیرت یہود بزدل ترین قوم ہے، بزدل ترین امت ہے. یہ کبھی بھی فرنٹ پہ آ کر ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کریں گے. آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ یہود میں ہمت ہی نہیں ہے کہ فرنٹ پہ آ کے مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا، ایمان والوں کا مقابلہ کرے گا. کیا کرے گا؟ دولت کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے. کون سی پریسیز کرے گا؟ مختلف ملکوں کو آپس میں لڑوائے گا، امت مسلمہ کو آپس میں لڑوائے گا، تفرقہ بازی کرے گا، کبھی جنونی بنا کے مسلمانوں کو پیش کرے گا، تفرقہ بازی، مسلک کی یہ اس طرح کی جو سمٹمز ہیں یہ کریٹ کرے گا امت مسلمہ میں. اور ہم مسلمان بھی اس سے سبق نہیں سیکھتے اور ہم ان کے لالی پاپس میں آ گئے ہیں. سود جیسی لعنت اس نے مسلمان امت میں پھیلا دی ہے، جس میں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں. تاریخ اٹھا کر آج بھی ماضی کی تاریخ اٹھائیں اور آنے والی تاریخ جو لکھی جائے گی نوٹ کر لیجئے گا، یہود کبھی بھی ڈائریکٹلی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کو 1000 سال بھی زندگی مل جائے، 1000 سال زندگی، یہ تب بھی ان کا دل نہیں بھرے گا. وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جتنا مرضی جی لیں ان کو جو عذاب ہے یہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. جتنی لمبی جتنی طویل ان کی زندگی ہو جائے، آخر تو انہوں نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، ان کو موت آنی ہے کہ نہیں آنی. لیکن جب موت آئے گی تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین، اہانت والا عذاب ہے. اللہ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے. اس سے پہلے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں واٹ ایور دے آر ڈوئنگ، اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات
جو کچھ پڑھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے عمل والا بنا۔ یا وجیہتی والکرم وحلیف العلم